بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بابا علم آ گیا، میرا علمدار نہیں آیا، میرا غازی نہ آئے عباس، ہائے غازی، ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے پیاس. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. صلاۃ حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آغاز مجلس سے پہلے مناسب خیال کرتا ہوں کہ بانی مجلس میرے بھائی کے والد ماجد سید شیر علی کربلائی کی روح کو رسالہ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. پھر عزیزان محترم، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس ٹھٹے ہوئے موسم میں اور اس نئی برہم ماحول میں گرمی مودت حیدر کرار پھوڑ کر اپنے جذبوں اور اپنے ہمہموں سے گردش دورہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دنیا پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو موسموں کے رخ کو بدل دے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. علی نہیں، علی کی محبت کہتے ہیں. جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے، جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. اور جو موسموں کے فرشتے کی روح قبض کر لے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. عزیزان محترم، ماحول بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آپ مسلسل صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر عبادت علی سے سرفراز ہو رہے ہیں. اور مجھے کراچی سے یہاں پہنچتے میرے بھائی جعفر علی میر صاحب نے بتایا کہ میں جب یہاں پہنچا، یعنی وہ یہاں پہنچے تو کسی مسجد سے کسی مولانا نیازی صاحب کی تقریر آ رہی تھی، ہم یہ ذکر کر رہے تھے، اور ان کی تقریر کا سارا
لب لباب یہ تھا کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ کیسے طے ہو. توجہ ذرا. ان کی پوری تقریر کا، جمعے کے خطبے کا، جمعے کی تقریر کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کا مسئلہ کیسے طے ہو. سارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے. میں نے علی پارک میں تقریر کرتے ہوئے 14 رجب کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ سزا ہے باب علوم رسالت سے دوری کی کہ 1400 برس کے بعد تمہیں مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. اگر 1400 برس پہلے مسلمان نہ رہتے بلکہ سلمان بن کر علی کے دروازے پر آ جاتے تو نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ ولدیت کی صنعت. یا علی یا علی یا غلط و سلامت رکھے، آباد رہے، خوش رہے. نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ ولدیت کی پہچان کی ضرورت تھی. ایسا محترم معلوم یہ ہوا نا کہ 1400 برس پہلے جو ہم نے بات کہی تھی کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا کافی ہے، اور سارا زور اس بات پر ہے، میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں اس کی، یہ مذہب کے خانے کے اضافے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے وضاحتیں کی جا رہی ہیں مسلسل. صرف چونکہ قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں. مین پوائنٹ یہی ہے، قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنورٹی ڈکلیئر کر چکی ہے. اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے. تو میری جان، 2 قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب کیوں نہیں رکھتے؟ صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے. یا علی یا علی، پوری طاقت سے حیدر. اور آپ کو سلامت رکھے. ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا اعظم فقہ ہے. اب آپ سمجھے نہ سمجھے، میں جملہ تو کہا ہے. ان کا فقہ بھی وہی ہے. غور فرما لیں جملے میں رضوان محترم، بہت کم وقت ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مختصر سے وقت میں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے. ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے. ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور کر لیں، ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اسی طرح بیدار چند لمحوں کے لیے تو ایک میسج دے کر انشاءاللہ پھر رات سے گفتگو ہوگی. مسجد دروازے میں 5 دن تک مسلسل سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں، وہ میں پھر عرض کروں گا. یہاں زیادہ زحمت سماعت نہیں، چند دقیقے اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں. ان کی نماز بھی ویسی جو سارے مسلمانوں کا طریقہ نماز ہے. ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے. اس کی وضاحت میں نہ مجھے جانے دیں آپ. جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے، ان کے قاریان قرآن بھی ویسے، ان کا روزے کھولنے کا وقت بھی ویسا، وہی وقت ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کے ارکان حج بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا نصاب زکات بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کی عید بھی وہی.
ان کا لا الہ الا اللہ بھی وہی اسی جیسا جو سارے مسلمانوں کا ہے، ان کی توحید بھی وہی جو سارے مسلمانوں کی ہے، ان کے یہاں بھی کانسیپٹ یونٹی کا، توحید کا وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے، یا علی یا علی یا علی، توجہ بنائے، ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے جس کے بوجھ سے تخت چرچراتا ہے، ان کا خدا بھی مسکراتا ہے، ان کا خدا بھی روتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا یہ ان عقائد کے پس منظر میں آخر مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم، کہ اگر رلانے پر آئے تو خدا کو بھی رلا دیتے ہیں اپنے رونے کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے۔ اور جو ہے نا عزیزان محترم، ان کا خدا بھی روتا ہے اسی طرح جیسے تمام مسلمانوں کا خدا روتا ہے۔ ان کے یہاں بھی توحید کا وہی کانسیپٹ ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے، توجہ، مرزا غلام احمد نے کوئی نیا فقہ نہیں دیا، اسی فقہ پر چل رہا ہے، وہ بھی مقلد ہے۔ توجہ، وہ بھی اسی فقہ پر چل رہا ہے، کوئی نیا فقہ نہیں لایا، وہی شریعت دے رہا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں لایا، وہی طریقہ نماز دے رہا ہے، کوئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا، وہی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا، اسی آیت سے استدلال کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم النبیین کا استدلال کرتے ہیں، اسی سورہ، بہت توجہ، سورہ مبارک احزاب سے استدلال کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ توجہ ذات محترم، یہی سورہ مبارک کے احزاب کی آیت ہے جان محترم، یہ واحد آیت ہے جو آیت ختم نبوت کہلاتی ہے قرآن مجید میں، پورا قرآن میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو مرزا غلام احمد یہی کہتا ہے کہ میں کب خاتم النبیین کا انکار کر رہا ہوں، میں تو تمہارے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے استدلال کر رہا ہوں۔ تم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کیوں سمجھتے ہو؟ توجہ توجہ، انبیاء 1,24,000 پیغمبر نبی انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا خاتم، اس کا نگین جو ہے وہ میرا رسول ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں۔ چونکہ تم نے قرآن کو لغت سے لینا پسند کیا ہے تو میں بھی لغت ہی کے اعتبار سے معنی تلاش کر رہا ہوں۔ بہت توجہ جان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، اسی شناختی کارڈ کے مسئلے پر ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے اور گفتگو ختم ہے جان محترم، اور یہی وہ منزل ہے اور یہ سارے مسئلے وہی کے وہی رہتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، سارے مسلمان مل کر بھی کسی استدلال کے ذریعے سے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دے سکتے اگر علی والے موجود نہ ہوتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، پورے مجمع کی اب میں توجہ چاہتا ہوں دوستوں ان جملوں پر۔ اگر علی والے موجود نہ ہوتے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ سلامت رہے، پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مولا یہ ذرا سا بیدار کریں چند لمحوں کے لیے، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں، جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا۔ تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں
سے بن کر آیا. اس نے سیرت کی کتابیں ابن حشام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے. تم ہی نے تو سب نے مکی پر مکی بٹھائی. فلاں دن پیدا ہوئے، نبی نہیں تھے. فلاں کی گود میں آئے، نبی نہیں تھے. جوان ہوئے، نبی نہیں تھے. بکریاں چرائی، نبی نہیں تھے. قدرہ کمال تجاب. مسلسل لکھتے آ رہے ہو. بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے جلوے میں. پہلی وحی آئی، فرشتہ آیا، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے. علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے مسلمان مولویو، اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے. یہ تاریخ اور آپ کو آباد رکھے. دوستو چند لمحے اور مت دیکھو بارش کے ان خطروں کو، یہ انگاروں کی بارش نہیں ہے. تو جو ہے نا ادارے محترم، اس جملے پر ذرا سی صرف توجہ فرما لو. تو اگر تم جیسا نبی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو میرا نبی تو میرا نبی تو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے. آپسی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں. یہ قابو نہیں آتا، یہ زیر نہیں ہوتا. 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے زیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے. ان علماء میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سے طے نہیں ہوگا، کسی علی والے کو بلا. علی یا علی یا علی. نہیں، علی والا جو ہے جہاں جہاں تک ہے، اس موسم کی برہمی کے پیش نگاہ ایک فلک شگاف دارا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جیو سلامت رہو. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غرق کر دو پہلے ولایت علوی میں. یہ بارش کے قطرے کی حیثیت کیا ہے، اور جو ہے نا سمندر میں گرا دو نا تو قطروں کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو آپ بلاؤ کسی شیعہ عالم کو، کسی علی والے کو بلاؤ، وہ یہ مسئلہ حل کرے گا. 39 کے 39 علماء سر جھکا کر کہنے لگے یار کیسی بات کرتے ہو، یہ ہماری توہین ہو جائے گی. ایک تو ان کی توہین بہت ہوتی ہے، ان کے نکاح بڑی جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اتنے مضبوط نکاح ہوتے ہیں ظالمت کہ علم دیکھا اور ٹوٹ گئے. اس پر یہ سپاہ بناتے ہیں، اس پر ہمارے مقابلے میں سپاہ بناتے ہیں. اس علم مقابلے میں سپاہ بنا رہے ہو. بھائی علی کی سپاہ کو تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری سپاہ آئے گی، ہم علم دکھا دیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، حرامزادے ہو جاؤ گے، لڑو گے چل کے کہاں سے لاؤ گے. توجہ ہے ایزان محترم، کہا نہیں یہ تو بڑی توہین ہو جائے گی، بڑی سبکی ہو جائے گی. بہت جلدی سمیٹ کر ایک نتیجہ دے رہا ہوں دوستو، اور بلا رہا ہوں اپنے بات کے علماء ذاکرین کو تاکہ آپ کی سہمتیں بھی تمام ہوں، عبادت بھی مکمل ہو. عبادت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. پوری توجہ. ہم نے موسلادھار بارشوں میں اس کعبے شاہ میں مجالس پڑھی ہے، آپ سب گواہ ہوں گے، بھائی جعفر علی میر گواہ ہے. کامران ظفر صاحب کی جو مجلس ہوتی ہے موسلادھار بارش برس رہی تھی اور ذکر علی ہو رہا تھا. اللہ کروٹ کروٹ
نصیب کرے ہمارے ساتھی اور ہم قدم کو، حافظ محمد علی کو، وہ مرحوم کو، وہ بھی آئے ہوئے تھے اور اتنی تاریخی مجلس مقام شاہ کی ہوئی تھی کہ اس سے خوبصورت مجلس کا اب تک مثال پیش کی جاتی ہے. تو شیعہ تو بکھرتے ہی ہیں بگڑے ہوئے موسم میں. ہمیں بھی تو چین نہیں آتا نا اگر کوئی آرام سے رہے. ہمیں بھی تو چین نہیں آتا. توجہ کریں میرے جملے پر. اجداد محترم، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا کہ چراغ بھی گل کر دیا تھا پھر بھی کوئی اٹھ کر نہیں گیا. توجہ ہے نا اجداد محترم؟ اب ہم دیکھتے ہیں ان روشن چراغوں میں کون جاتا ہے. اب آپ توجہ رکھیں اور سلامت رکھے. آپ کو ان جملوں پر ذرا سی آپ توجہ، 10-15-20 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک ہی جملہ آج کی تقریر میں کہنا ہے اور یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے ذہنوں تک پہنچا تو میں سمجھوں گا میرے ان بھائیوں کی یہ مجلس قبول ہو گئی. مولا کی بات آنے کیا یہ بڑی توہین ہے، بڑی سبکی ہے. کیا کہے گی تاریخ ہمیں کہ ہم 40 سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور 40 بھی وہ جو سب 40 برس سے اوپر کے اور جو توجہ فرمائے نا. 39 نے بے ساختہ کہا، 40ویں نے رائے دی تھی نا. 39 نے کہا کہ ہم 39 سے ایک جھوٹے کا جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ایک جھوٹے کا جھوٹا، ایک جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ہم 39 سے 40ویں میں بے ساختہ کہا. یہ تو تاریخی حقائق ہے. پیغمبر اسلام کی موجودگی میں اگر ہم جیسے 40 برس سے سارے اوپر والے بھی 39 دن تک یہودیوں کا ایک خیبر نہیں اکھاڑ سکے تھے. توجہ ہے. سلامت رکھے، مولا آواز رکھے. اس جملوں پر ذرا سی توجہ چاہوں گا اگر آپ غور فرما لیں. اور پھر وہ 40واں عالم کہتا ہے کہ بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سرخی کی بات تو نہیں ہے. بس یہ جملہ سن لو میں ختم کر دوں گا. کیا اس میں سرخی کی کیا بات ہے، اس میں توہین کی کیا بات ہے کہ ہم اگر کسی علی والے کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین کی بات تو نہیں ہے. تاریخ ہمیں کیا کہے گی؟ ہم کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں بلا رہے. ارے ہمارے بڑے وقت پڑنے پر ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کے علی کو بلاتے ہیں. یا علی یا سلامت رکھے. دوستو اسی طرح چند لمحے اور توجہ کر لیں. یہ کوئی پہلی مثال تو نہیں ہے. ہمارے بڑے ان کے بڑوں کو بلاتے رہے ہیں. وہ نہ بلاتے تو وہ ہلاک ہو جاتے، وہ ہلاک ہو جاتے تو ہم جیسی نسلیں کہاں سے آتی. توجہ ظالم محترم مولا سلامت رکھے. تو یہ کوئی پہلی مثال تو نہیں چونکہ ہمارا تاریخی تھا اس لیے 39 علماء نے مان لیا. دوستو تفصیل میں نہیں جاتا، خود اپنے کانوں سے سنا کراچی کے مارٹن روڈ امام بارگاہ میں مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے اپنی زبان سے سنایا کہ خط لکھا گیا. مولانا کئی تبلیغی دورے پر تھے اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ، لیکن جب دیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتی رہی، دیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتی رہی تو مولا جملہ تو ضائع نہ جائے. دوستو اگر بادلوں کی گرج سے اوپر نعرہ نہ پہنچا تو اس مجمع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا اسماعیل کا جملہ ڈٹو دوہرا رہا ہوں. مولانا کہتے تھے ایک دن نماز صبح پڑھ کر فارغ ہوا تو آل محمد فیصل آباد کے دروازے پر دق الباب ہوا. میں نے جو دروازہ کھولا تو 40 علماء نہیں، پورا نظام مصطفیٰ آل محمد کے دروازے جو کچھ سوچ کر آیا تھا موسم اور مزاج کے پیش نگاہ بدل دیا تاکہ ہم بتائیں موسموں کو کہ علی والے کہاں جمع ہوئے ہیں. جو ہے اس جملے پر ذرا سی وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جو دروازہ کھولا تو در سے آل محمد کے دروازے پر سارا نظام فضل مصطفیٰ پوری کٹ میں کھڑا ہوا تھا.
وہی ابا وہی قبا وہی چوغا وہی ڈنڈا، تسبیح اسی انداز سے۔ اب فوراً ہی مولانا اسماعیل 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کیا بات ہے، سارے علماء اکرام اکٹھے غریب خانے پہ تشریف لے آئے، خیریت تو ہے، کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے؟ کوئی کفر کا، آپ جملہ سن لینا دوستو، کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے؟ سارے علماء آگے بڑھ کر مولانا کو بغل گیر ہو کر کہتے ہیں ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے کفر کا فتویٰ؟ آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بلکہ اس وقت تو بڑے بھائی ہیں۔ ارے مولانا آپ کا اللہ ایک، ہمارا اللہ ایک، آپ کا رسول ایک، ہمارا رسول ایک، آپ کا قرآن ایک، ہمارا قرآن ایک، آپ کا کعبہ ایک، ہمارا کعبہ ایک۔ توجہ ہے ناظرین محترم، مگر مولانا اسماعیل کہتے ہیں یہاں تک تو میں ایک مان لوں گا مولانا کہ آپ کا اللہ ایک، میرا اللہ ایک، آپ کا رسول ایک، میرا رسول ایک، آپ کا قرآن ایک، میرا قرآن ایک، آپ کا کعبہ ایک، میرا کعبہ ایک، یہاں تک تو مان لوں گا، لیکن آپ کے خلیفہ مشترک ہے، میرا علی ایک ہے، علی علی اس انداز سے برسنے تو پھر بارش کو، بگڑنے تو پھر موسم کو، ہم بھی کبھی کبھی بگڑتے ہیں۔ جو ہے نا مولا تمہیں سلامت رکھے کہ آپ کے جذبوں اور ہم کو دیکھ کر چند جملوں کا مزید اضافہ جان محترم اس منزل سے چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بلکہ بڑے بھائی ہیں، بس مصیبت کا وقت ہے، اسلام پہ برا وقت آ گیا۔ کیا ہوا اسلام پہ کیوں برا وقت آ گیا؟ ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے اسلام کے متعلق، اسلام پر اب کبھی برا وقت آ ہی نہیں سکتا، کربلا کے بعد اسلام پر کبھی برا وقت نہیں آئے گا، اسلام پر برا وقت صرف 61 ہجری میں آیا تھا بس، اس کے بعد کبھی اسلام خطرے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ اب تو مسلمان خطرے میں ہوتا ہے، مولوی خطرے میں ہوتا ہے، اسلام کبھی خطرے میں نہیں کبھی اس کی بتاؤں گا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا، ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن مولوی فوراً اسلام کو خطرے میں ڈال لیتا ہے، صاحب اسلام خطرے میں، کیا ہوا، کیا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ قادیانیوں کا خلیفہ جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، کہا کہ جی مجھے یہ آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، مجھے آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاں میں جس شہزادی کا وکیل ہوں اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عزیز ہے، توجہ کر لیں جملے، اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، کئی گھنٹے کا یہ مضمون ہے دوستو، اس کے باپ کی عزت بہت عزیز ہے، مختصر یہ کہ آئے پہنچے، بس یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، فوراً کیفیٹیریا میں پہنچے قومی اسمبلی کے، جب مولانا اسماعیل کو لے کر یہ سارے علماء اور مرزا ناصر احمد سے تعارف کرایا، مرزا ناصر احمد نے کہا ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، میں انہیں خوب جانتا ہوں، پہلا جملہ کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، 1400 برس سے تم ہمیں بھی تو بھائی کہہ رہے تھے، ہماری نماز ایک، تمہاری نماز ایک، ہماری اذان ایک، تمہارا، توجہ کریں جملے پر، کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، مبلغ اسلام ہیں، ان سے ملو، کہا نہیں ان سے نہ ملوں گا، نہ مقابلہ کروں گا، نہ مناظرہ کروں گا، کہا کیوں نہیں، بہت توجہ، جملہ سمجھ لینا دوستو، میری ساری تقریریں ایک طرف، 1000 اپنی تقریریں قربان کر دوں اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر، اس پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں، اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر بے ساختہ کہتا ہے انہیں کیوں مقابلے کے لیے لائے ہو، ان سے مقابلہ نہیں ہوگا، ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، کہا کیوں نہیں ہوگا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں، کیوں نہیں ہوگا، یہ تم سے ختم نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے، کہا نہیں میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا، کہا کیوں نہیں کرو گے، خدا کے لیے تمہیں رسول کی قسم، علی کی قسم، سمجھ لینا اس جملے کو مجھے دہرانے کی نوبت رہا ہے، مرزا ناصر احمد کہتا ہے او مولویو میں تم سے مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ میرا مقابلہ اور میرا دعویٰ مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے نہیں ہے، سے میرا کیا ہے مسلمان اور مومن، بھائی جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان، یہاں تو مسلمان اور مومن کا فرق معلوم نہیں، اب پتہ چل رہا ہے نا جب مذہب کے خانے کا اضافہ کر رہے ہو،
کہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مسلمان کافر بھی ہو سکتا ہے. جو جملہ مجھے کہہ رہا تھا وہ یہ جملہ ہے. اب ثابت کر رہے ہو نا، اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہو نا کہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مذہب کے اضافے کی ضرورت ہے. بہت توجہ دوستو. کہا کیا مطلب؟ یہ مومن کہا یہ مومن ہے. میں ان سے کیا بحث کروں؟ میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں. تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا ہم ثابت نہیں کرتے، یہ ثابت کریں گے. ہم تو خیمے میں بیٹھیں گے. توجہ ذرا محترم، وہاں بھی ایسا ہی رہا ہے، ہم خیمے میں بیٹھے رہے ہیں. وہ خیبر فتح کر کے آ بھی گیا تھا. یا علی یار نعرہ حیدری. کہا کہ نہیں ہم بیٹھیں گے، یہ فیصلہ کریں گے، یہ تم سے ختم نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے. اب دیکھو دوستو، اس جملے پر توجہ کر لینا. مولانا کہتے ہیں مجھے تو بحث کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. پروردگار نے زبان کفر پر حق جاری کیا. بے ساختہ ان مولویوں کو مخاطب کر کے وہ مرزا ناصر احمد کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں کروں گا، علی والوں سے. ان سے کیا مقابلہ کروں؟ تم دلیل لاؤ کہ رسول آخری نبی ہے. اس لیے کہ ان سے مقابلے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو 1400 برس پہلے ہی اپنے کلمے میں اللہ کے آخری رسول کو تسلیم کر چکے ہیں، ختم نبوت پر دلیل دے چکے ہیں. یہ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جب یہ علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی، ولایت جاری. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہی تو وہ منزل فکر ہے، یہی وہ منزل فکر ہے عزیزان محترم. زمانہ سمجھتا نہیں ہے، زمانہ سمجھتا نہیں ہے. جہاں کسی دن ہم مسکرائے انہیں موت آئی. نہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہو، نہ روتا ہوا دیکھ سکتے ہو. چاہتے کیا ہو بھائی؟ بھائی ہنستے تم بھی ہو، روتے تم بھی ہو. ہنستے ہم بھی ہیں، روتے تم بھی. غور کرو اس جملے پر. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہ ہمیں ہنستا دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں روتا دیکھ سکتے ہیں. ہنستے بھی ہم اپنے منہ سے ہیں، روتے بھی اپنی آنکھوں سے ہیں. پریشانی مولانا کو ہوتی ہے. اور توجہ جانا محترم، پریشانی ہنسنا رونا تو جبلت ہے انسان کی. فرق صرف یہ ہے نہ ہنسنا بذات خود بری بات ہے، نہ رونا بذات خود بدعت ہے. بے موقع ہنسنا بھی غلط ہے، بے موقع رونا بھی غلط. یا علی ایک جملہ کہا ہے میں نے دوستو، بے موقع ہنسنا بھی گناہ ہے اور بے موقع رونا بھی لا تحزن کی آیتوں کو عرش سے اترنے پر مجبور کر دیتا ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے جانا محترم، لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کروں گا. ہم خوش ہوں بھئی، خیر برکت ہوگی. ہمارے گھر میں کنڈے کر رہے ہیں، ہم رجب منا رہے ہیں، ہم نذر کر رہے ہیں، ہم نیاز کر رہے ہیں، ہم کنڈے کر رہے ہیں، ہم کنڈا ہو رہا ہے ان کا. خرچہ ہو رہا ہے، ہمارا نظر دے رہے ہیں، ہم پاک صاف کر رہے ہیں اپنے گھر کو، ہم نیازیں دے رہے ہیں، ہم خیر و برکت کے طلبگار ہیں، ہم امام ہمارا موجود، وارث ہمارا موجود، لاوارثوں کی اولادوں. یاد رکھو یہ جملہ لیتے جاؤ. کسی بہت بڑی مجلس کا جملہ ہے جو تمہارے شاداب اور جذباتی ہماموں کی نظر کر رہا ہوں. یاد رکھو نظر و نیاز کا کوئی کانسیپٹ اور کسی مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نظر زندہ کی ہوتی ہے، مردوں کی فاتحہ ہوتی ہے. آ جائیں. اور ہمارا وارث ہمارا امام تھا نہیں ہے. یا علی اور اب تمہیں سلامت رکھے. اب آج نظر کر رہے ہیں ہم، اہتمام کر رہے ہیں ہم، کنڈے کر رہے ہیں ہم، نیاز کر رہے ہیں ہم. آج لے آئے نہیں جی نہیں، یہ تو یہ سب حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ لکھنؤ والوں کی ایجاد ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یہ تو علی والے آج خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ آج کے دن معاویہ مرا تھا. معاویہ کے مرانے کی خوشی مناتے تو معاویہ کے مرنا، معاویہ کو اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم کنڈا کریں. توجہ ہے نا؟
صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تعلق کیا تھا؟ توجہ نہیں فرما رہے، کہاں تھا وہ تو زندہ تھا تب بھی مرا ہوا تھا بدبخت۔ توجہ ہے نا جانے محترم؟ اور جو مر جائے اس کی جو مر جائے علی کی دشمنی میں، اس کے لیے ہم بے ساختہ کہا کرتے ہیں کہ مر گیا مردود فاتحہ۔ ہمارے یہاں تو یہ مسلک ہے، یہ بنیاد ہے، اسے پیش نگاہ رکھو، لیکن نہیں، ہر بات پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان جملوں پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ملت اسلامیہ کو متوجہ ہونا چاہیے یہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے رسول کا یہ قول دل کے کانوں سے سن کر خون کی گردش میں حل کر لیتے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ یہ خانوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ خانوں کی ضرورت نہیں تھی۔ عزیزان محترم، قرآن نے حد فاصل کھینچی ہے، طاہر اور نجس کے درمیان آئے تطہیر نازل کر کے ہم کسی قسم کی نجاست کو در بطول تک آنے ہی نہیں دیں گے۔ کوئی نجس در بطول پر آ ہی نہیں سکتا، لہذا شکوہ بیکار ہے دوستو کہ فلاں در بطول پر نہیں، فلاں در علی پر نہیں، فلاں در فاطمہ پر نہیں، فلاں در آل محمد پر نہیں۔ بھائی آیت نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں پیروں میں، کوئی نجس جو ہے وہ در بطول پر آ ہی نہیں سکتا۔ اب جو بھی در بطول پر ادب کے ساتھ آیا ہے سمجھ لو پاک ہے، سمجھ لو حسب نسب کے صحیح ہے، سمجھ لو اسے اپنے شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، سلمان ہے۔ سلمان نہیں ہے، سلمان ہے، وہ سلمان کے جس نے اپنی سجدگاہ ہی بطول کی ڈیوڑی کو بنایا، اور جسے مصیبت کے وقت میں بس دو جملے، اور میں زحمت نہیں دیتا، مسائل نہیں پڑھا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جسے انتہائی مصیبت کے وقت میں بطول کی اکلوتی بطول بیٹی نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر پکارا یہ کہہ کر، چاچا سلمان میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے۔ میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے، حاکم سے کہو میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ میرا بھائی عاشق حسین بھی یہ کہہ رہا تھا نا، عزیزان محترم سب سے بڑی قیامت ہے، سب سے بڑی قیامت ہے علی اصغر کی شہادت۔ یہاں تک تو جملہ کہہ گیا میرا بھائی کہ آخری بار جو گرم مٹی اٹھائی کبھی اصغر کے پھول سے چہرے کو دیکھا۔ یہ ایک اہل سنت کے عالم ہیں علامہ فتح زنگی پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے قیامت صغری، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے مولا نے مٹھی اٹھائی، کبھی اصغر کے چہرے کو دیکھا، کبھی گرم تپتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ دوستوں مگر عاشق حسین بھی نے یہ بات نہیں بتایا کہ اب تک پہلے مشت خاک اٹھائی گرم گرم، اصغر کے پیروں پہ ڈالی، پھر اصغر کے سینے پر ڈالی، پھر تیسری مٹھی پر حسین رک گئے۔ ارے اب تک تو سامنے قبر کے بیٹھے ہوئے اس طرح مٹی ڈال رہے تھے، جب چہرہ سامنے آیا اور آخری بار ڈھکنے کی نوبت آئی، حسین جیسا صابر جو چہرہ دیکھ کر چہرہ سامنے کر کے مٹی ڈال رہا تھا، اصغر کا چہرہ پھول سا سامنے آیا، چہرے پر مٹی نہیں ڈالی گئی، پشت کر کے کہا انا للہ دوستو ایک جملہ کہوں گا، رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے گلے میں تیر دیکھ لے، رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے لاشے کو اٹھا کر امام کے حکم پر میدان میں لے آئے، رباب کے لیے آسان تھا اپنے لال کی قبر بنتے ہوئے دیکھے، لیکن رباب کے دل سے پوچھو، رباب کے لیے سب سے بڑی قیامت اس وقت آئی تھی۔ دوستو میں کہتا ہوں مولا حسین نہ بناؤ پر رہنے دو
اصغر کا لاشا بھی اکبر کے لاشے کے ساتھ، مولا قبر نہ بناؤ ورنہ سب کے بچے سب کی قربانیاں کربلا میں ایک ایک مرتبہ شہید ہوئی ہیں۔ رباب کا بچہ وہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا۔ یہی شام بھیگ رہی تھی، آخری جملہ، یہی شام بھیگ رہی تھی، یہی شام غریبہ تھی، یہی خیمے چل چکے تھے، جلی ہوئی راک پر آل رسول بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر میں شہیدوں کے سروں کا شمار شروع ہوا۔ یہ حبیب کا سر، یہ سعید کا سر، یہ جون کا سر، یہ بریر کا سر، یہ ابن جنادہ کا سر، یہ عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اولو محمد کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ حسین کا سر، یہ اولاد عقیل کا سر، سارے سروں کو شمار کیا، ایک سر کم تھا۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے، خدا لعنت کرے اس کی نسل پر، کہتا ہے سر کم ہے۔ کوئی سپاہی اٹھ کر کہتا ہے ملعون اس سر کو لے کر کیا کرے گا، ایک 6 مہینے کے بچے کا سر ہے۔ یہ واحد لاشا ہے جسے حسین نے دفنایا، جس کی قبر بنائی اور قبر بنا کر بھی نشان مٹا دیا، اس سر کو لے کر کیا کرے گا۔ یہ ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، میدان میں جاؤ، قبر تلاش کرو، اصغر کا سر لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک ظالم گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں شمالی، گنج شہیدہ میں آیا، جہاں نرم زمین دیکھتا وہیں نیزہ مار۔ کیا سن رہے ہو تم؟ برداشت کرتا ہوا کو جائے، اگر اس بارش کے قطروں سے زیادہ اشک نہ بہیں تو جملہ سن لے، راضا یزا نہ بطرف، جہاں نرم زمین دیکھا وہیں نیزہ مارتا۔ ایک مرتبہ فضا نے جلے ہوئے خیمے کی طرف سے یہ منظر دیکھا، سینے پر ہاتھ مار کے کہا شہزادی رباب تیرے بچے کی خیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اما تم کرو عزادارو، اگر کسی کو رونا ہے اس بارش سے زیادہ، آج برس رہی ہے یہ بارش، یہ موسم ہے بارش برسنے کا، سردی بھی ہے، پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم پیاسے بھی نہیں ہیں، یہ بارش کے قطرے کربلا میں کیوں نہیں برسا؟ اب برستی رہے بارش، ہمیں کیا، اصغر تو پیاسا چلا گیا نا۔ دوستو، ظالم نے نیزے مارنے شروع کیے زمین میں، رباب نے جلے ہوئے خیمے کی تناب سے دیکھا، جلے ہوئے خیمے کی تناب سے دیکھا، کلیجہ پکڑ کے رہ گئی، کلیجہ پکڑ کے رہ گئی۔ میری ماں بہنیں یہ جملہ سن سکے تو سن لے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گود یا رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں سلامت رکھے، سروں کو پیٹتی ہوئی یہاں سے جاؤ گی۔ ایک مرتبہ رباب نے دیکھا کہ ظالم نے جو زمین میں نیزہ مارا، نیزہ سلجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا زمین سے باہر آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہاں یہ حق ہے نا ماتم کرنے کا، حوصلہ، ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، حوصلہ، حوصلہ مجید، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی حوصلے، کیا ماتم کر رہے ہو؟ میرا مومن سر پیٹ کے کہہ رہا ہے، علامہ صاحب وہ یہودی تھا یا مسلمان تھا؟ ارے رو اسی لیے رہے ہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھ رہا تھا، مسلمان کہلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ یہ میری ماں، اس نے صرف 1400 برس کے بعد ذاکر سے سنا نا کہ اصغر کا لاشا نیزے میں الجھ کر زمین سے باہر آیا، ہاں نا، اس نے دیکھا تو نہیں، بس اس سے اندازہ کر لو یہ سن کر برداشت نہیں کر رہی۔ اور میری ماں سلام کر اصغر کی ماں کو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا ماتم کر رہے ہو؟ لو 2 جملے مجلس ختم کر دوں گا اگر 2 جملے سن لیے۔ ایک مرتبہ نیزہ زمین، حوصلہ، حوصلہ دو، یہ جملہ سن لو، نیزہ زمین میں مارا، اصغر کا لاشا الجھ کر آیا، قبر سے باہر آیا۔ رباب نے کلیجہ پکڑ کے دیکھا، ظالم گھوڑے سے اترا، نیزہ کھڑا کیا، بندے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا۔ اگر علامہ رشید ترابی یہ جملہ نہ پڑھتے تو میں کبھی نہ پڑھتا، اگر میں سید نہ ہوتا یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا، مگر کیا کرے آل رسول لٹ گئی کربلا میں۔ عزادارو، اصغر کو نیزے سے نکالا، زمین پہ رکھا، چھوٹا سا لاشا، اور ایک مرتبہ رباب نے دیکھا ظالم نے پہلو سے تلوار نکالی، اصغر کی گردن پر
خنجر چلا دیا. رباب ختم کرو. رباب تڑپتی رہ گئی. ظالم سر پکڑ کر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.